الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. رواه الإمام الترمذي في سننه. حاضرین جمعہ اور پس پردہ بیٹھی ہوئی خواتین اسلام، ہر طرح کی تعریف و توصیفات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے اور اپنی ذات و صفات میں یکتا اور یگانہ ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر ہے. اور درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص ہم سب کے آخری نبیوں کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آپ کے آل و اصحاب پر، ازواج مطہرات پر و دیگر تمام مؤمنین مؤمنات پر. حاضرین جمعہ، آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع ہے سیاست. سیاست اور سیاست. یہ ملک بہت زمانے سے سیاسی مسائل میں الجھا ہوا ہے. ایک زمانہ تھا جب چند افراد اور وہ افراد حکومت میں ہوا کرتے تھے. نسل در نسل انہی کے گھرانے کے لوگ حکمران بنا کرتے تھے. ملک میں امن تھا، انسانوں کو ان کے حقوق دیے جاتے تھے، لوگ اپنے مذہب پر عمل کرتے ہوئے خود کو محفوظ سمجھتے تھے. پھر ایک دور آیا جب 1947 میں یہ ملک آزاد مانا گیا، اور اس ملک کی آزادی کے بعد یہاں سے جمہوری قانون بنا دیا گیا. جمہوریت کا مطلب تو یہ تھا کہ یہاں کے رہنے والے، کسی بھی زبان کو بولنے والے، کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے، کسی بھی طرح کا سوچ رکھنے والے، بس صرف وہ اس دھرتی کے اس احاطے کے اندر رہتے ہوئے ہوں، اس سرحد کے اندر رہتے ہوں، اور دنیاوی اعتبار سے کسی کو کوئی پریشانی نہ ہو. سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بھائی کی طرح رہیں اور ملک کے نظام کو چلاتے رہیں. حکمران کے لیے بھی یہ ضروری نہیں تھا کہ کوئی ایک ہی مذہب کا ہو، ایک ہی شہر، ایک ہی ریاست سے ہو، بلکہ جو بھی حکومت میں اپنا مقام بنانا چاہے اسے کھلی طور پہ آزادی ہے کہ وہ اس جگہ پہ داخل ہو سکتا ہے اور اپنا مقام بنا سکتا ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ جب سے یہ ملک جمہوری نظام میں آیا، اس نظام کے تحت دلی کا سفر طے کرنے کے لیے مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف افراد کوششیں کرتے رہے، وہاں تک پہنچتے رہے، اور اس افکار و نظریات کے لوگ جس انداز میں وہاں پہ پہنچتے رہے وہ پورے ملک میں اپنا اثر چھوڑتے رہے. آج 2025 ہے، ملک کو آزاد ہو کر تقریباً 70 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ ہو رہا ہے،
ہم نے اس ملک میں دہلی میں پہنچنے والے افکار و نظریات، افراد کی جو افراد دلی تک پہنچ رہے ہیں یا پہنچے ہوئے ہیں، ان کی افکار و نظریات کو ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی بنا پر اس ملک کو ہمیشہ نقصان اٹھانا پڑا ہے، ہمیشہ دنگے، فساد، اختلافات، لڑائیاں، آگزنی، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ ساری دنیا کے اندر جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اتنی جنگیں کسی دو ملکوں کے درمیان نہیں ہوئی، اس سے کہیں زیادہ یہاں پہ دو قوم کے درمیان جنگیں ہو چکی ہیں اور جنگیں ہوتی رہتی ہیں۔ باہر ممالک کے اندر جو جنگیں ہوتی ہیں کچھ دن، کچھ عرصہ، کچھ مہینہ، کچھ سال، اس کے بعد وہ لوگ ٹیبل پہ بیٹھتے ہیں، صلح مصالحت کرتے ہیں، سرحدیں قائم کرتے ہیں، ختم ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں ٹیبل پہ نہ بیٹھتے ہیں، نہ صلح کرتے ہیں، نہ سرحدیں قائم ہوتی ہیں، یہ یوں ہی چلتا رہتا ہے۔ ایک سال بھی ایسا نہیں گزرا کہ آزادی کے بعد سے لے کر 2025 تک کے جس سال میں اس ملک میں یہاں کے باشندے، یہاں کی حکومت، یہاں کی عدالت، یہاں کی پارلیمنٹ، یہاں کی اسمبلی یہ دعویٰ کر سکے کہ آزادی کے بعد سے لے کر 2025 تک فلاں سال ایسا گزرا ہے کہ جہاں پہ کسی بھی اعتبار سے کوئی دنگا اور فساد نہیں ہوا، نہیں پیش کر سکتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس ملک میں اور کہیں پہ بھی سیاست اپنے آپ میں ایک بہت بڑا اثر رکھتی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جگہ جگہ کانفرنسیں ہو رہی ہیں، لاکھوں کروڑوں روپے مسلمان خرچ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اجتماعات کر رہے ہیں، اس میں تقریریں کر رہے ہیں، دلیلیں پیش کر رہے ہیں کہ اوقاف ہماری ہے، اس کو ہم سے نہ چھینا جائے، اس قانون کو نافذ نہ کیا جائے، اس قانون کو واپس لے لیا جائے۔ یہ ہم التجا کر رہے ہیں، اپیلیں کر رہے ہیں، بھیک مانگ رہے ہیں، لیکن افسوس ہوتا ہے کہ جب اتنی بڑی تعداد کے مسلمان روڈوں پر نکل کر کے حکومت سے یہ درخواست کر رہے ہوتے ہیں، آپ حضرات کو یاد ہو نہ ہو، آپ نے سنا ہو نہ سنا ہو، لیکن الحمدللہ مجھے اور مجھ جیسے ہزاروں طالب علموں کو یاد ہے اور انہوں نے اخبارات کی سرخیوں میں، میگزینوں میں یہ پڑھا ہے، اور آج کے اکثر حالات میں بھی ہم یہ سنا کرتے ہیں کہ وہ حضرات جو اپنے ملک کے اندر اکثریتی تعداد میں ہیں، بڑے حضرات، ذمہ داران، لیڈران، وہ اپنے قوم کو یہ پڑھایا کرتے ہیں کہ اے مسلمانوں، سیاست میں آگے نہ بڑھو، یہ گندی چیز ہے، یہ بری چیز ہے، یہاں پہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے، یہاں پہ ڈکیت ہوتے ہیں، یہاں پہ فلاں کام کرنا ہوتا ہے، اس میں تم حصہ نہ لو، بلکہ تم اپنے بچوں کو پڑھاؤ لکھاؤ اور نوکری کرواؤ، بزنس کرو، اپنا کھا پی کے مست رہو اور مگن میں رہو، تمہیں سیاست میں جگہ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بعض احباب کو ہم نے یہ کہتے ہوئے سنا ہے اور یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم تو اس ملک میں رہتے ہوئے ووٹ بھی نہیں دیں گے، کیونکہ ووٹ کو دینے کا مطلب ہوتا ہے کہ امبیڈکر کے قانون کو ماننا، اور امبیڈکر کے قانون کو مان کر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم امبیڈکر کے قانون کے مطابق ووٹ دے کر رب کے قانون کو ٹھکرا دیں۔ لوگ زمانے تک یہ 70 سال کا عرصہ اس طرح کی تعلیمات مسلمانوں کے درمیان گونجتی رہی، لوگ دیتے رہے، پڑھاتے رہے، پڑھتے رہے، سناتے رہے، سنتے رہے، اور اس سبق کو تقریباً الف با کی طرح پڑھایا گیا۔ میرے بھائیوں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب یہ راستہ اتنا ہی برا تھا، یہ راستہ اتنا ہی گندا تھا، تو آج کانفرنسوں کے ذریعے روڈوں پہ احتجاج کر کے تم ان سیاستدانوں کے سامنے بھی کیوں مانگتے ہو، کیوں ذلیل خوار ہوتے ہو، کیوں اپنے اوقاف کو بچانے کے لیے در در بھٹکتے پھرتے ہو؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر ایک طرف سے ہم بھیک مانگتے ہیں اور اپنے بچوں کو یہ سبق دیتے ہیں کہ اس میں نہیں جانا، اس میں بدنامی کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اس طرح کی ہم باتیں کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا یہ نہیں فرمایا تھا خیر الناس ینفعہم، خیر الناس ینفعہم للناس، کہ لوگوں میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے،
کیا آپ کے ذہن قلب سے یہ بات نکل گئی کہ وہ لوگ جو ووٹوں کے ذریعے سے اس مقام تک پہنچتے ہیں، دلی کا سفر کر کے اس مسند پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں، وہاں سے لوگوں کی خدمت نہیں ہوتی ہے؟ کیا خدمت صرف اس بات کا نام ہے کہ گلی گلی کوچے کوچے جا کر کے آپ کی نالیوں کو صاف کرایا جائے، آپ کے پانی اور بل کا حساب لیا جائے، صرف اس بات کی خدمت کا نام ہے؟ نہیں، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کے شہر میں، آپ کے گلی میں، آپ کے محلے میں جب بجلی کٹ جاتی ہے، پانی نہیں آتا، روڈ خراب ہوتے ہیں، تو بتاؤ کیا آپ اپنے محلوں کے اماموں سے، مسجد کے اماموں سے یہ کہتے ہو کہ امام صاحب دعا کر دیجئے بجلی آ جائے گی، امام صاحب آپ فتویٰ دے دیجئے روڈ خراب ہے وہ صحیح ہو جائے گا؟ نہیں، بلکہ آپ انہی سیاست دانوں کے پاس جاتے ہیں اور ان کے سامنے ان مسائل کو پیش کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جب سیاست تبدیل ہوئی تو مسلمانوں کی کئی نوکریاں چلی گئیں؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جب سیاست تبدیل ہوئی تو نہ جانے مسلمانوں کے کتنے کاروبار ٹھپ پڑ گئے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جب سیاست تبدیل ہوئی تو اسی مدارس و مساجد پر تالے پڑ گئے؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جب سیاست تبدیل ہوئی تو مسلمان نوجوانوں کی جانیں برباد ہونے لگیں؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جب سیاست تبدیل ہوئی تو ہماری مائیں اور بہنوں کی عزت و آبرو نیلام ہونے لگی؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جب سیاست تبدیل ہوئی تو ہمارے بچے جو نونہال بچے ہیں ان کو تعلیم سے دور کیا جانے لگا، ان کے سروں سے دوپٹہ کو کھینچ کر پھینکا جانے لگا، ان کو بے آبرو کیا جانے لگا؟ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جب سیاست تبدیل ہوئی تو ہماری ماں بہنوں کی عزت و آبرو کو، عصمت کو تار تار کر دیا گیا؟ کس خاکے میں پڑے ہوئے ہیں ہم سب؟ سیاست، اس ملک کی سیاست کو ہلکا نہ سمجھیں، بلکہ مسلمانوں کو اس ملک کی سیاست کو گمبھیرتا سے لینا چاہیے۔ اس ملک کی سیاست میں مسلمانوں کو آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، بلکہ صرف سرمایہ دار ہی آگے نہ بڑھیں، بلکہ وہ حضرات جو علم رکھتے ہیں، ہمت و حوصلہ رکھتے ہیں، قوم کو ضرورت ہے کہ ایسے لوگوں کو سپورٹ کر کے ان کو کھڑا کریں، ان کو وہاں تک پہنچائیں۔ ایسے تربیت یافتہ لوگوں کو، ایسے تعلیم یافتہ لوگوں کو کسی ایک پہ منحصر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ سن 1980 میں قائم ہونے والی جماعت، وہ سن 1984 میں وہ ملک ہندوستان کے انتخابات میں پہلا حصہ لیتی ہے اور وہ 2 سیٹیں لاتی ہیں؟ آج 2025 ہے، اسی پارٹی کے تقریباً اسی پارلیمنٹ کے اندر 200 سے 300 قریب کی سیٹیں ان کے پاس موجود ہے۔ اتنی تعداد میں ان کے پاس سیٹیں موجود ہیں۔ ہر 2 سال کے بعد، ہر 3 سال کے بعد، ہر 5 سال کے بعد وہ پارٹی نے اس ملک سیاست کے اندر اپنے اقدام کو بڑھایا، کوشش کی، بڑھتے رہے۔ آج اس کا اثر یہ ہے کہ پورے ہندوستان پہ قابض ہے، اپنے اثر کو چھوڑے ہوا ہے۔ وہ 30 کروڑ مسلمان جو پریشان حال ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ ان 30 کروڑ مسلمانوں کے مستقبل کا فیصلہ کتنے لوگوں نے کیا؟ اسی پارلیمنٹ کے اندر 288 لوگوں نے فیصلہ کیا۔ آپ روڈوں پہ لاکھوں کی تعداد میں احتجاج کرتے ہو، یہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ آپ کانفرنس سے کرو، آپ دیگر کام کرو۔ وہ 288 لوگ جب وہاں پہ تھے، آپ کو اپنے گریبان میں جھانکنا تھا، آپ کو دیکھنا تھا کہ ہمارے محلے میں کتنی تعداد ہے، ہماری مسجدیں کتنی ہیں، ہمارے مدارس کتنے ہیں، ہمارے لیڈران کتنے ہیں۔ آپ نے نہیں دیکھا، بلکہ آپ ریاست بائی ریاست فلاں صاحب کو ہم نے ووٹ دیا ہے، وہ ہمارے جیسا ہوں گے، وہ ہمارے جیسا ہوں گے، یہ ہم کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں سے اپیل کی جاتی ہے کہ سیاست میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ سیاست میں آگے بڑھو گے، اپنے قوم کی حفاظت کر پاؤ گے، اپنے مسجدوں کی، مدرسوں کی اور اپنے شعار کی، ٹوپی کرتا کی، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کر پاؤ گے، قوم کے سرمایہ داروں کی حفاظت کر پاؤ گے۔ اور اگر آپ حصہ نہیں لیتے ہو تو بے آبرو اور ذلیل ہونے کے لیے تیار رہو، بلکہ گاجر مولی کی طرح کٹنے کے لیے تیار رہو۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے درمیان بعض احباب ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ووٹ نہیں دینا چاہیے، ووٹنگ کا کیا فائدہ؟ ووٹ دیتے ہیں، ووٹ دینے کی وجہ سے طاغوتی نظام ہم پہ لاگو ہوتا ہے، ہم ووٹ دے کر کے کیا کریں گے؟ کیا ایسے لوگوں کو لگتا ہے
کہ وہ لوگ جو ملک میں رہ کر کے ووٹ دیتے ہیں وہ طاغوتی نظام کو اپناتے ہیں، طاغوتی نظام پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے قانون کو ٹھکراتے ہیں، تو مجھے بتاؤ کہ تم نے ووٹ نہ دے کر کے اس ملک میں کس قانون کے تحت رہ رہے ہو، زندگی کس قانون کے تحت گزار رہے ہو؟ کیا تمہارے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے؟ کس قانون کے تحت ہے؟ کیا تم مکۃ المکرمہ حج و عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہو، پاسپورٹ بنواتے ہو؟ کس نظام اور کس قانون کے تحت بناتے ہو؟ کیا تم نے گھر بنایا، اس کا نقشہ کس سے پاس کروایا؟ وہ نظام کہاں سے آیا؟ کیا تم نے زمینیں خریدی، وہ نظام کہاں سے تھا؟ تم یہاں سے باہر نکلتے ہو، بازار میں سامان خریدتے ہو، اس سامان کے اوپر کون سا قانون لاگو ہے؟ تم یہاں سے باہر جاتے ہو، اپنی پہچان بتاتے ہو، آدھار کارڈ دکھاتے ہو، اس آدھار کارڈ کس قانون کے تحت بنا ہوا ہے؟ کیا اسی قانون کے تحت تم ایسی باتیں کرتے ہو اور یہ سمجھتے ہو کہ میں انہیں بیوقوف بنا رہا ہوں، حالانکہ یہ ہوتا ہے کہ تم اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہو۔ مسلمانوں کے سامنے اس طرح کی باتیں کر کے مسلمانوں کو پسماندہ کر دیا گیا، مسلمانوں کو بے آبرو اور ذلیل و خوار ہونے پر مجبور کر دیا گیا۔ آپ کو یقین نہیں ہے کہ آپ جانتے نہیں ہیں کہ چند دنوں تک ہم سب ممبر آف پارلیمنٹ کی تعداد کو گنتے رہے کہ اوقاف کی حمایت میں کتنے لوگ ہیں اور اوقاف کی مخالفت میں کتنے لوگ ہیں، یہ ہم کہتے رہے۔ آپ کو میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو وہ قول یاد دلاتا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا لِأَنْ أَمْشِيَ مَعَ أَخٍ فِي حَاجَةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ، کہ میں اپنی اس مسجد میں، مسجد نبوی میں ایک مہینہ اعتکاف کرنے سے بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ میں باہر نکلوں اور اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کروں، ان کی ضرورتوں کو پورا کروں۔ ہم نے سوچ بنا لیا ہے کہ جو لوگ اس طرح سے جاتے ہیں وہ قوم کی خدمت نہیں کرتے ہیں قوم کی خدمت، سارے نہ کرتے ہوں، لیکن جن کے اندر غیرت ہے، جن کے اندر علم و شعور ہے، وہ اپنے قوم کی ضرور خدمت کرتے ہیں۔ کیا ہم یہ نہیں جانتے، نہیں سمجھتے کہ یہی تو وہ نظام ہے؟ جب ہم راستوں پر نماز پڑھتے ہیں تو سیکورٹی وہیں سے آتی ہے، ہم مسجد تعمیر کرنا چاہتے ہیں سسٹم وہیں سے آتا ہے، ہم مدرسے کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں سسٹم وہیں سے بنا ہوا ہے۔ کیا ہماری جماعتیں، یہ جو تبلیغی جماعت ہے، گھر گھر گھوم کر، محلوں کو گھوم کر اور لوگوں کو نماز کی دعوت دیتے ہیں، وہ کس نظام کے تحت کر رہے ہیں؟ اس نظام کو ہوتے ہوئے بھی یہ کام ہو رہا ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں جماعت اسلامی کو کہ وہ جگہ جگہ پہ رفاہی کام کو وہ ترجیح دیتے ہیں اور رفاہی کام کو کر رہے ہیں؟ کیا آپ نے جمعیت اہل حدیث کو نہیں دیکھا کہ ملک کے ہر گوشے میں جا کر کے توحید و سنت کا بول بالا کر رہے ہیں، توحید کا پیغام پہنچا رہے ہیں؟ یہ سب کس قانون کے تحت ہو رہا ہے؟ اس قانون کے ہوتے ہوئے بھی ہم اپنی مساجد و مدارس کو آباد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور پھر ہم یہ کہتے ہیں کہ ووٹ دینے کا کیا فائدہ؟ آپ زیادہ دور مت جائیے، اگر آپ بہت دور جانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر کے دیکھیں کہ کیا ہمارے ملک میں سالانہ ہزاروں حفاظ کرام قرآن کریم کا حفظ نہیں کرتے، حافظ نہیں بنتے؟ کیا سالانہ علماء کرام پیدا نہیں ہوتے؟ بلکہ اپنے ملک کو چھوڑ کر اطراف میں گھوم جائیے، چاہے آپ امریکہ جائیں، چاہے آپ افریقہ چلے جائیں، چاہے آپ یورپ چلے جائیں، اگر آپ وہاں کسی خطے میں جا کر کے کسی مسجد میں جاتے ہیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ فلاں ہندوستان کے فلاں عالم وہاں پہ امامت کرتا ہوا امام بنا بیٹھا ہے، وہ فلاں مدرسہ چلا رہا ہے، فلاں مکتب چلا رہا ہے۔ ہر جگہ پہ آپ کو جو ہے سو ہندوستانی عالم ملیں گے، بلکہ یہاں تک کہ کعبۃ اللہ چلے جائیں، کعبہ کے سامنے مسجد حرم کے اندر بالکل کعبہ کے سامنے جو درس دیتے ہیں، درس حدیث دیتے ہیں شیخ وصی اللہ عباس مدنی حفظہ اللہ، وہ اسی ہندوستان کے رہنے والے ہیں۔ وہ کس نظام کے تحت انہوں نے تعلیم حاصل کی؟ کس نظام کے تحت؟ وہ اسی نظام تھا۔ میرے بھائیوں، ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ وہ لوگ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں وہ مسلمانوں کو بیوقوف بناتے نظر آتے ہیں، وہ سیاست کی اہمیت کو نہیں سمجھتے، ووٹ کی اہمیت کو نہیں سمجھتے۔ میرے بھائیوں، اگر سیاست محفوظ رہی تو ہماری جانیں محفوظ ہیں، مدارس محفوظ ہیں، مکاتب محفوظ ہیں، اور اگر یہ چیزیں محفوظ نہیں ہوں گی، یہ سیاست مضبوط نہیں ہوگا ہمارے درمیان، تو ہم اپنے آنکھوں کے سامنے، اپنے ہی ہاتھوں کے سامنے
اپنی ہی مسجدوں کو مدرسوں کو تعمیر کیے ہوئے کو جاتے ہوئے دیکھیں گے، ٹوٹتے ہوئے دیکھیں گے، اور دیکھ رہے ہیں یہ حالات ہیں ہمارے سامنے۔ اگر سیاست ہماری مضبوط ہے تو مسجد میں ہم کھڑے ہو کر خطبہ دے سکتے ہیں، ممبر و محراب پہ آ کر نماز پڑھ سکتے ہیں، پڑھا سکتے ہیں، لیکن ایک سیاستدان کی اہمیت کو جانیے کہ وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر کے قانون بنا سکتا ہے اور غلط قانون کو روک سکتا ہے، ایسے قانون کو جس کا اثر پورے ملک میں ہونے والا ہے۔ آپ کیوں نہیں سمجھتے جب نظام وہاں سے چلتا ہے، وہاں سے ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو ہم وہاں تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ جب کوئی پابندی نہیں، تمام کے تمام آزادی ہے، ہم پھر بڑھتے کیوں نہیں ہیں؟ ہم حصہ کیوں نہیں لیتے ہیں؟ ہم اس کے تعلق سے پلاننگ، غور و فکر، تدبر کیوں نہیں کرتے؟ ووٹ کے مرحلات میں جب ایک بھائی کھڑا ہوتا ہے تو دوسرا اس کی ٹانگ کھینچنے کے لیے تیار رہتا ہے، کیوں نہیں ہم مشاورت اختیار کر کے آگے بڑھتے ہیں؟ وقف بل پاس ہونے کے بعد جب پارلیمنٹ سے نکل رہے تھے تو مسلمانوں کی آنکھیں نم تھیں، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آنکھوں سے آنسو گر جائیں گے، مایوس ہو چکے تھے، لیکن وہاں سے نکلنے کے بعد یہی وہ مسلمان، چاہے وہ حیدرآباد کے اور مسلمانوں کے دھڑکتے ہوئے دل بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب ہوں، چاہے وہ جمعیت کے ذمہ دار مولانا محمود مدنی صاحب ہوں، چاہے وہ مسلم پرسنل اللہ کے ذمہ دار ہوں، یا ملک ہندوستان کے دیگر جمعیتوں اور جماعتوں کے ذمہ داران ہوں، وہ سب سپریم کورٹ گئے۔ سپریم کورٹ میں آپ کو معلوم ہے کہ وہ 3 افراد جو 288 پہ بھاری پڑ گئے، وہ 3 افراد کون تھے؟ مسلمان تھے۔ کون تھے؟ انہیں اوقاف سے کوئی تعلق تھا، انہیں مسجدوں سے کوئی تعلق تھا، اور اس سپریم کورٹ کے اندر اکثریت کی تعداد میں کالی جیکٹ پہن کر کے مقدمات کو پیش کرنے والے، دعویٰ کو پیش کرنے والے، دلیلوں کو پیش کرنے والے، اور یہ ثابت کر کے دکھایا کہ یہ مسلمانوں کے خلاف ظالمانہ قانون ہے، اور بہت سارے پوائنٹ میں سپریم کورٹ کو یہ ماننا پڑا۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ ہمارے کوئی دوسرے بھائی نہیں، ہمارے نان مسلم بھائی ہیں۔ اس لیے ہمارے نان مسلم بھائیوں کے تعلق سے کفار کے نام پر بہت زیادہ لب کشائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ضرورت ہے ان سے تعلقات بنا کر کے رکھنے کی، ان سے میل ملاپ کر کے رکھنے کی۔ یہ شور مچانا، واویلا مچانا، ہلڑ بازیاں کرنا، ان سے کچھ نہیں ہوتا، یہ عقل مندی نہیں ہوتی۔ اگر ضرورت ہے تو اپنے پڑوسیوں کو، اپنے ملک کے لوگوں کو، اپنے ریاست کے لوگوں کو، اپنے شہر کے لوگوں کو، اپنے محلے کے لوگوں کو اپنا بناؤ، ان کے سامنے اسلام کی صحیح تصویر کو پیش کرو۔ اگر وہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں تو مسلمانوں کے مددگار ضرور بنیں گے۔ مسلمانوں نے سوچا کہ اب ہم کیا کریں گے؟ سپریم کورٹ گئے، لیکن جب سپریم کورٹ سے نکلے تو ان کے چہرے مسکرا رہے تھے، ان پہ امید کی کرن نظر آ رہی تھی کہ آج بھی کوئی ایسی چیز ہے جو ظلم کے خلاف کوئی سننے والا ضرور موجود ہے، کوئی ہے جو جہاں پہ انصاف ہوتا ہے، انصاف کی امید لگی ہوئی ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی آج بھی ہمیں امید ہے، آگے بھی امید رہے گی کہ مسلمانوں کو انصاف مل کے رہے گا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، خالق الناس بخلق حسن، لوگوں انسانوں کے ساتھ اچھے تعلقات پیدا کرو، اچھے معاملات پیدا کرو۔ میں آپ کو ایک جھلک دکھلاتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے تعلق سے، جو بالکل اسلامی مرحلات کی بالکل شروعات کا موقع تھا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور صحابہ کرام کے اوپر ظلم ہوتے ہوئے جب دیکھا تو صحابہ کرام یہ کہتے تھے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، متی نصر اللہ، متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ بہت مارے جا رہے ہیں، بہت ستائے جا رہے ہیں، گھر سے نکلنا دھوبر ہو گیا ہے، ہمارے بچے، بیویاں،
ہمارے بھائی ماں باپ سب غیر محفوظ ہیں، محفوظ نہیں ہیں، امن میں نہیں ہیں، ہم اللہ کی عبادت بھی نہیں کر سکتے، اتنا خوف دل میں بیٹھ چکا ہے۔ اس صحابہ کرام کے شروع کے حالات تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو خرجتم الى الحبشہ فإن بها ملکا لا یظلم عنده احد، میری رائے یہ ہے کہ تم مکہ کو چھوڑ دو اور حبشہ چلے جاؤ، مکہ کو چھوڑ دو حبشہ چلے جاؤ، اس لیے کہ وہاں جو بادشاہ ہے وہاں کسی پر ظلم نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مکہ المکرمہ سے حبشہ بھیجا تھا۔ مکہ میں جن کی حکومت تھی وہ کافر تھے، حبشہ میں جن کی حکومت تھی وہ بھی کافر تھے، یہ بھی کافر وہ بھی کافر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں سے دنیا کو پیغام دیا کہ یاد رکھو یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے کفار نان مسلم ظالم ہی ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوگا۔ جب ایک پارٹی، ایک جماعت، ایک سوسائٹی آپ کے اوپر ظلم کر رہی ہو تو دوسروں کے پاس جاؤ، آپ کو ضرور وہاں سے مدد ملے گی، وہاں سے کچھ نہ کچھ آپ کے مسائل کا حل ضرور نکلے گا۔ آپ وہ شعب ابی طالب کا موقع دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے اوپر جب حالات تھے اور مکہ المکرمہ کے کفار نے ان کو بائیکاٹ کر دیا تھا اور تقریباً 3 سال تک کے شعب ابی طالب میں رہنا پڑا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو۔ وہ 3 سال پتے کھانے پر مجبور ہو گئے تھے، اور رات کو جب بچے اور عورتیں جب بھوک کی وجہ سے بلک کر کے روتی تھیں تو وہاں سے آوازیں آتی تھی۔ تو معلوم ہے کہ کیا ہوا، انہیں کفار مکہ میں سے 5 کفار تیار ہوئے، 5 کفار تیار ہوئے، جن کا پہلے کا نام تھا ہشام بن عمرو، دوسرے کا نام تھا ابو البختری بن ہشام، تیسرے کا نام تھا زمعہ بن اسود، چوتھے کا نام تھا زہیر، اور 5ویں کا نام تھا مطعم بن عدی۔ یہ 5 افراد کفار ہیں، غیر مسلم ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتے، لیکن یہ مکہ کے سرداروں میں سے تھے۔ اور جب انہوں نے حالات کو دیکھا، حالات کو دیکھ کر کے مکہ کے اندر میٹنگ کی، لوگوں کو جمع کیا اور خطاب کرتے ہوئے کہا یا اہل مکہ، یا اہل مکہ انا ناکل ونشرب، ہم کھائیں گے پیئیں گے، وآل ہاشم، اور آل ہاشم جو ہلاکت و بربادی میں رہیں گے۔ کیا ہم میں ذرا بھی شرم و حیا نہیں ہے کہ ہم اتنا برا انتقام لیں گے کہ بچے بلک بلک کر کے رونے پر مجبور ہو جائیں؟ وہ 5 کفاروں کی محنت اور لوگوں کو جمع کر کے وہ بات، جو بائیکاٹ کا بل ان کے درمیان پاس ہو کر کے کعبۃ اللہ کے اندر جو لٹکا ہوا تھا، ان کی محنت سے وہ کعبہ کے اندر جو بل تھا اس بل کو خاتمہ کیا گیا، وہ بل وہاں سے ہٹ گیا اور مسلمان وہاں سے آزاد ہوئے۔ کوئی مسلمان تھا ساتھ دینے والا نہیں۔ اس لیے اپنے ذہن کو وسعت میں لائیے، فراخی پیدا کیجئے اور اپنے لب کشائی پہ کنٹرول کیجئے۔ آج اپنے اخلاق کو صحیح کیجئے، اپنے پڑوسیوں سے تعلقات بنا کر کے رکھیے۔ آپ کے تعلقات صحیح رہیں گے، آپ کے اخلاق صحیح رہیں گے، اور کوئی ظالم آپ کا پڑوسی آپ کے اوپر کرنا چاہے گا نہیں کر سکے گا، آپ سے آنکھوں سے آنکھیں نہیں ملا سکتا۔ یہ اخلاق کی تعلیمات ہیں۔ اخلاق کی بنا پر لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا، نہیں، اسلام تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق حسنہ سے پھیلا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں تو اخلاق کے محاسن اور اس کی خوبیوں کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا۔ اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسلام اگر تلوار سے پھیلا ہوتا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری غزوات کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھ دو کہ نبی کی تلوار کی نوک سے ایک آدمی بھی زخمی ہوا ہو۔ بتاؤ، تاریخ پیش کرو کہ وہ نبی جس کے اوپر شریعت نازل ہوتا ہے، قرآن نازل ہوا، اس سے کوئی قتل کیوں نہیں ہوا؟ ایک بھی قتل کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اس لیے کبھی کبھار بلکہ زندگی میں بہت مرتبہ اسلام کی مدد کے لیے، مسلمانوں کی مدد کے لیے کفار بھی آگے آتے ہوئے نظر آئیں گے۔ لہذا کفار کے بارے میں بہت زیادہ غلط بولنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں اپنا بنائیے۔ اگر وہ مسلمان یقینی طور پہ نہیں ہو سکتے تو وہ آپ کے مددگار ضرور ہوں گے۔ باری تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم مسلمانوں کو اس ملک کی سیاست کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سیاست میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے مساجد کی، مدارس کی، اوقاف کی، ہمارے جائیداد کی، ہماری زندگی کی، ہماری عزت و آبرو کی، اسلام کے شعائر کی حفاظت فرمائے۔